سبحان اللہ عظیم. حاضرین کرام، ماہ ذی الحجہ کا دوسرا جمعہ ہے، جمعۃ المبارک، اور گزشتہ دو جمعوں سے قربانی کا ذکر چل رہا ہے، کیونکہ یہ عشرہ بھی قربانی کا ہے، ذی الحجہ کا آخری عشرہ. اور قربانی ایک عبادت ہے. جب تک مسلمان قوم یہ سمجھے گی نہیں کہ یہ عبادت ہے، اس وقت تک کام نہیں بنے گا. نہ یہ شوق ہے، نہ یہ رسم، نہ یہ فیشن، نہ یہ عادت، یہ عبادت ہے. عبادت کو عبادت سمجھ کر کی جائے تو ہی دل کو سکون ملے گا، کیونکہ عبادت شرعی مسئلہ ہے نا، یہ نہ دنیاوی مسئلہ ہے نہ قانونی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے. عبادت اللہ کی جاتی ہے. وہ کام جسے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے مخصوص کر دیا، جب وہ عمل کیا جائے گا تو عبادت کا ثواب حاصل ہوگا اور وہ عبادت ہوگا. تو نماز عبادت، روزہ عبادت، قرآن پاک کی تلاوت عبادت، عمرہ عبادت اور حج عبادت، اور قربانی عبادت. پیکج ہے عبادات کا. اور ایسی عبادات ہیں جو اہم، اپنی اپنی جگہ فرض، اپنی جگہ واجب. فرض اور واجب میں زیادہ فرق نہیں ہوتا امپورٹنس کے حوالے سے، کیونکہ دونوں ہی ایسی عبادت ہوتی جسے ہم اپنی مرضی سے ترک نہیں کر سکتے. یعنی یہ نہیں کر سکتے میرا جسم میری مرضی، میرا دل میری مرضی، نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے. آپ کی مرضی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی مرضی ہوگی. اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کی مرضی کو بھی ماننا ہوگا. سیدھی سی بات ہے نا. میں تو کوشش کرتا ہوں آسان لفظوں میں بات کروں تاکہ ہر بندہ سمجھنے میں سمجھ جائے. عبادت ہماری مرضی پر نہیں ہوگی کہ جب چاہے کریں جب چاہے چھوڑ دیں. مسلمان تو پیدا ہی عبادت کے لیے ہوتا ہے. قرآن کی آیت بتا دوں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. فیصلہ کر دیا اللہ نے. فرمایا ہم نے نہیں پیدا کیا جنات کو اور انسان کو الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ ہماری عبادت کیا کریں. سنا دیا اللہ نے فیصلہ کہ جنات اور انسان. آپ کہو گے فرشتوں کا نام تو آیا نہیں، تو کیا وہ عبادت نہیں کرتے؟ نہیں کرتے، وہ تو ہر وقت عبادت کرتے ہیں. فرشتوں کی عبادت تو ایسی ہے ہمہ وقت، راؤنڈ دا کلاک، ہمہ وقت. کوئی وقت ان کا غفلت میں گزر ہی نہیں سکتا. ملائکہ کا، فرشتوں کا تسبیح، عبادت اللہ کی. ملائکہ کا کام ہی یہی ہے، اور کوئی کام نہیں ہے ان کا. یعنی کہ عبادت سے ہٹ کر کوئی کام نہیں ہے، عبادت. ان کا نام کیوں نہیں آیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں کسی کے ذہن میں خیال آ جائے کہ عبادت جنات انسان کو پیدا کیا اللہ نے، تو فرشتوں کو بھی تو کیا ہے عبادت کے، کیا ہے. مگر جنات اور انسان کا نام اس لیے لیا اللہ نے. علماء نے فرمایا کہ غفلت یا جنات سے ہو سکتی یا انسان سے ہو سکتی. انکار
یا جنات کر سکتے ہیں یا انسان کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فوکس کیا انسان پر اور جنات پر کہ سمجھ جاؤ کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, تمہاری مرضی نہیں چلے گی یہاں پر. اگر تم اپنے آپ کو اسلام کا پیروکار کہتے ہو, بلیور, تو پھر تمہیں اسلام کے قاعدے پر چلنا ہوگا. تمہارا اپنا کوئی قاعدہ نہیں ہے, دین اسلام کے اصولوں پر چلنا ہوگا, فالوئنگ اس کی, کس کی؟ اسلام کی, ایمان کی, اللہ اور رسول کی مرضی پر. تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ فرشتے تو کرتے ہی عبادت ہیں, ان کے ہاں تو غفلت ہے نہیں, نہ وہ سوتے ہیں, نہ وہ کھاتے ہیں, نہ وہ پیتے ہیں. فرشتے, ان کو اس سے واسطہ کوئی نہیں ہے, اللہ نے ان کو بے نیاز کر دیا ہے. یہ کھانا پینا خالی جنات کے ساتھ لگا ہوا ہے, یہ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ لگا ہوا ہے. کھانا پینا, سونا, سستی کر دینا, غافل ہو جانا, کبھی نماز پڑھ لینا, کبھی نماز چھوڑ دینا, کبھی روزہ رکھ لینا, کبھی روزہ چھوڑ دینا, کبھی قربانی کر لینا, کبھی قربانی چھوڑ دینا. یہ تو ہم لوگوں کے ساتھ لگا ہوا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فوکس کیا کہ یہ تمہیں چھوٹ نہیں دی گئی کہ تم کبھی کر لو کبھی چھوڑ دو. جن چیزوں کو اللہ نے فرض قرار دے دیا, واجب قرار دے دیا, ان کو فرض اور واجب کے حوالے سے کرنا ہے. جہاں تمہیں اجازت دی ہوگی نا کہیں کبھی چھوڑ دو کبھی کر لو, وہاں کر سکتے ہو. اب آپ کہیں گے کوئی مثال سنت غیر مؤکدہ کی. سنت غیر مؤکدہ نمازوں میں ہوتی ہے نا. عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ, عشاء کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ. یہ کبھی پڑھو کبھی چھوڑو, کبھی پڑھو کبھی چھوڑو, جائز ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب اللہ کے رسول نے کیا تو ہمارے لیے بھی ہو گئی چھوٹ, ہمارے لیے وہی عمل سنت بن گیا. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی, تو ہم بھی کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں بھی پڑھتے, کوئی گناہ نہیں ہے. کیونکہ ہمارے لیے تو یہی سنت بن گیا نا کہ بھئی اللہ کے رسول نے کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی, ہم تو اس پہ عمل کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے سمجھنے کی بات. جب ہم اپنی مرضی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کو, تو وہاں پر گڑبڑ ہو جاتی ہے. علامہ اقبال شاعر مشرق, انہوں نے ایک شعر کہا, بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل, بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. اچھا ہے عقل کو لے کر چلو, اللہ نے عقل دی ہے تو ڈسٹ بن میں ڈالنے کے لیے تو نہیں دی نا, استعمال کرنے کے لیے دی. مگر عقل اللہ کی مرضی کے پیرالل آ جائے, مخالف آ جائے, تو پھر وہ عقل نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جہالت ہے. سمجھ کے بات آپ؟ کہیں نہ سمجھ آ رہی ہو تو بتاؤ. میں تو کوشش بہت کر رہا ہوں کہ ایزی وے میں بات کروں کہ آپ سمجھتے چلو. عقل استعمال کرنا بہت اچھی بات ہے, عقل تو ضروری چیز ہے. عقل اللہ نے دی اسی لیے کہ بھائی عقل سے چلو, عقل مند بنو, دانا بنو, دانشور بنو, انٹلیکچوئل بنو. مگر ایسے دانا, ایسے ہوشیار, ایسے عقل مند, ایسے انٹلیکچوئل جو مخالف آ جائیں, وہ تو پھر انٹلیکچوئل نہیں ہے, وہ جاہل ہے. تو جاہل ہے وہ. اللہ کو ان کی ضرورت نہیں, نہ رسول کو ان کی ضرورت, نہ دین کو ان کی ضرورت, نہ اسلام کو ان کی ضرورت, نہ ایمان کو ان کی ضرورت. گھر بیٹھے اپنے, جو ہم پر اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا اس کو کرنا ہے, جو فرض کر دیا اسے کرنا ہے, اگر ہمیں اسلام میں رہنا ہے تو. نہیں تو دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اپنی مرضی کرتے ہیں, تو کرو,
ایتھیسٹ بنو, اللہ معاف کرے. وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کو ہی نہیں مانتے. تو کوئی نہ مانے تو نہ مانے, اللہ کو کیا ضرورت ہے, وہ تو بے نیاز ہے. اب دیکھیں ہم نے, کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے, میں تو اگر صرف اسی موضوع پہ بات کروں تو پوری تقریر میں یہی وقت چلا جائے گا, لیکن ہمارا موضوع ہے قربانی کا حوالے سے بات کرنا, کیونکہ یہ عشرہ چل رہا ہے نا. بات یہاں سے چلی تھی کہ عبادات کا ایک پیکج ہے, نماز, روزہ, تلاوت قرآن, عمرہ, حج, اسی میں ایک ہے قربانی. عید الاضحیٰ پر ایک قربانی ہے حج میں. حاجی جاتے ہیں جب حج کرنے, ادھر بھی قربانی کرتے ہیں. اس قربانی میں اس قربانی میں فرق ہے, صرف نوعیت کا فرق ہے. جانور وہ بھی ہیں, جانور یہ بھی ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ قربانی عید الاضحیٰ کی نہیں, وہ حج کے شکرانے کی ہوتی کہ اللہ نے ہمیں حج نصیب کیا, اس شکرانے میں اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتا. سب حاجی کرتے ہیں, دیکھ لو آپ, ہے نا. اور یہ جو ہوتی ہے قربانیاں, جس کو ہم کہتے ہیں بقر عید, بقر عید, قرآن مجید میں سورہ ہے نا سورۃ البقر, گائے, بقر کہتے ہیں گائے کو, سورت کا نام ہی یہی ہے سورۃ البقرہ, کیونکہ اس میں گائے کا ذکر آتا ہے. اب قربانی جو ہے وہ عید الاضحیٰ پہ جو ہو رہی ہے, یہ عید الاضحیٰ والی قربانی ہے. یہ واجب ہے ہر اس مسلمان, مرد, عورت, آزاد, عاقل, بالغ, صاحب نصاب, جس کے پاس اتنا پیسہ ہے 3 دنوں کے اندر, قربانی کے 3 دنوں میں اس پر قربانی واجب, لازم, اپنی مرضی نہیں کہ میری مرضی ہے کروں کہ نہ کروں, پیسہ تو ہے نہیں, گناہ ہے, گناہگار ہو جاؤ گے اگر نہیں کرو گے تو. اور یہ بھی مرضی نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے میں قربانی نہیں کرتا, میں تو غریب کو دے دیتا ہوں. دے دو, وہ غریب کو دینے کا ثواب ہوگا, مگر جو قربانی کی عبادت ہے اس کا ثواب نہیں ہوگا. سمجھ گئے آپ بات؟ کیوں؟ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں. اگر کوئی یہ کہ میں نماز نہیں پڑھتا, میں نماز کے بدلے غریب کو ہر نماز کے بدلے میں 10,000 روپے دے دیتا ہوں, تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا 10,000 اپنی جیب میں رکھو. تمہیں تو نماز فرض کی ہم نے, نماز کے بدلے میں 10,000 نہیں چاہیے ہمیں, نماز پڑھو. آ رہی نا سمجھ بات؟ نماز کے بدلے نماز پڑھو بھائی. یہ خیرات کسی اور موقع پہ کر لینا, نماز کے بدلے میں نہیں ہو سکتی خیرات. بدل کی بات کر رہا ہوں, بدل نہیں, ریپلیسمنٹ نہیں ہے قربانی کا, وہ صرف قربانی ہے. کوئی کہے روزہ نہیں رکھتا ہوں, خیرات کر دیتا ہوں, نو, اللہ کو قبول نہیں ہے. روزہ رکھو. یہ بات تو بس سمجھ لو کہ قربانی کی جس کو گنجائش ہے وہ قربانی ہی کرے, کچھ اور کرنا ہے تو وہ الگ سے کرے, قربانی کے بدلے میں نہیں کر سکتا. قربانی کا بدل نہیں ہے کوئی. 2 جمعوں سے گفتگو چل رہی ہے, قربانی کے حوالوں سے مختلف باتیں آ رہی ہیں, مگر ہمارا فوکس یہی ہے قربانی, تاکہ لوگ اچھی طرح اس فلسفے قربانی کو دماغ میں بٹھا لیں. روح قربانی کیا ہے؟ یہ خالی یہ نہیں کہ بس پیسہ ہے تو قربانی کر دیا, نہیں, قربانی کو سمجھ کے کرنا ہے, قربانی کو قربانی سمجھنا ہے, قربانی کو عبادت سمجھنا ہے, قربانی کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, اللہ کی خوشی کے لیے کرنا ہے, نیک نیتی سے کرنا ہے. یہ قربانی ہے. پیسہ تو اللہ نے بہت سے لوگوں کو دیا ہے, دھڑا دھڑ قربانی کرتے رہے, تو کوئی دکھاوے کے لیے کرے تو کیا قربانی ہوگی؟ سوال ہے میرا. کوئی شو آف کے لیے قربانی کر رہا ہے تو قربانی ہوگی؟ نہیں ہوگی. بظاہر تو نظر آ رہا ہوگا قربانی ہو رہی ہے, مگر نہیں ہو رہی, کیونکہ نیت قربانی کی نہیں ہے نا. یہ بات. اب دیکھ لو اللہ نے کیا فرمایا. تلاوت میں نے کی قرآن مجید کی آیت نمبر 37 ورس نمبر 37.
اور سورہ ہے سورۃ الحج، اور 70واں پارہ ہے قرآن پاک کا، جس میں اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو ہرگز نہ اس قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے۔ آپ کہو گے بھائی خون تو ہوتا ہے، گوشت بھی ہوتا ہے، کون سا جانور ایسا ہے جس میں گوشت نہ نکلے؟ کون سا جانور ایسا ہے جس کو ذبح کرو تو خون نہ نکلے؟ خون بھی نکلے گا، گوشت بھی نکلے گا، وہ تو ہو رہا ہے، مگر اللہ فرما رہا ہے یہ گوشت اور خون اللہ کے پاس نہیں جا رہے، تو پھر کیا جا رہا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، فرمایا ہاں تمہاری پرہیزگاری جا رہی ہے اللہ کے پاس، جس کا مطلب یہ تمہاری نیت جا رہی ہے۔ نیت اگر تمہاری ہے صحیح قربانی کی تو جا رہی ہے، نہیں تو تم 5 لاکھ کا جانور قربان کر دو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی پیسہ خرچ ہوگا۔ ہاں اگر نیت ہے تو جتنی تمہاری گنجائش ہے تم نے اتنی کی قربانی کر دی تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اپنے اللہ کی رضا میں۔ وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، فرمایا اللہ کے پاس تو تمہارا پرہیزگاری تمہاری جا رہی ہے، تمہارا تقویٰ جا رہا ہے۔ تقویٰ کا معنی ہے کہ اخلاص، سنسیئرٹی، وہ جا رہی ہے اللہ کے پاس۔ کتنے سچے دل کے ساتھ تم قربانی کر رہے ہو، اللہ وہ دیکھ رہا ہے۔ ابھی ہم نے ایک کلام پڑھا نا، میرے خاندان کے عظیم صوفی بزرگ حضرت سائیں عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پڑھے ہم نے۔ پہلا شعر کیا پڑھا ہم نے اس کا؟ خدا دیکھتا ہے یہ نیت ہماری، نہ ظاہر ہمارا نہ صورت ہماری۔ بھئی اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا کہ قربانی کرنے والا کوٹ پتلون پہنتا ہے یا شلوار قمیض یا دھوتی باندھتا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا اللہ۔ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ قربانی کرنے والا کوئی افسر ہے یا چپڑاسی، اس سے غرض نہیں ہے۔ اللہ کو تو اس سے غرض ہے کہ جو قربانی کرنے والا ہے وہ کتنے دل کے ساتھ قربانی لے کر آ رہا ہے، کتنی اخلاص محبت کے ساتھ قربانی پیش کر رہا ہے، نہیں یہ دیکھ رہا ہے اللہ۔ اس کو کہتے ہیں نیت۔ دیکھیں ایک حدیث شریفہ ہے، مشہور بھی ہے، محدثین نے حدیث کی کتابوں میں پہلے اس حدیث کو لکھا۔ دیکھیے صحیح بخاری شریف ہے نا کتاب حدیث کی، کتنی بڑی مشہور کتاب ہے، حدیث کی ضرورت پڑتی ہے صحیح بخاری شریف کا ریفرنس دیتے ہیں، بھئی یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، بھئی یہ حدیث شریف مسلم شریف میں ہے، صحیح ہے، مگر اس میں سب سے پہلے محدثین جس حدیث کو لاتے ہیں حصول برکت کے لیے، وہ اس حدیث کو لاتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، تاکہ لوگوں کے دماغ میں کھوپڑی میں یہ بات آ جائے کہ تمہارا عمل نیت کی وجہ سے قبول ہوگا، نہ پیسوں کی وجہ سے ہوگا، نہ کپڑوں کی وجہ سے ہوگا، نہ شکل و صورت کی وجہ سے ہوگا، نہ رنگ و روپ کی وجہ سے ہوگا، تمہارا عمل اللہ کی بارگاہ میں تمہاری نیت کی وجہ سے ہوگا۔ نیت نیک رکھو، نیت پاک رکھو، نیت صاف رکھو، اچھی نیت سے قربانی پیش کرو تو اللہ تعالیٰ کو قبول ہے۔ اب یہ جو آیت میں فرمایا اللہ نے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کے پاس نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، تو اس لیے فرمایا کہ جو مشرکین مکہ تھے، عرب مشرکین، وہ بتوں کے لیے قربانی کیا کرتے تھے، بتوں کے لیے، ہے نا، بتوں کی بھیٹ چڑھانے کے لیے۔ تو جب وہ قربانی کیا کرتے تھے تو ایک تو قربانی کرتے وقت کہتے تھے بسم اللہ والعزا، لات و عزا کے نام سے شروع کرتا ہوں میں، لات و عزا بتوں کے نام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا توڑ نکالا، توڑ یہ نکالا کہ اب مسلمان جب قربانی کرے گا تو کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر،
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا ہے اللہ، اس کے نام سے کر رہا ہوں. ایک یہ توڑ ہو گیا. دوسرا توڑ کیا نکالا اللہ نے کہ مشرکین کیا کرتے تھے کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے اس کا خون کعبہ شریف پر ملتے تھے، دیواروں پر ملتے تھے. ان کا اپنا عقیدہ تھا، عقیدہ، بلیف، کہ یہ جو ہم خود قربانی کا خون لگا رہے ہیں نا اس پر، تو سمجھو ہماری قربانی ہو رہی ہے. تو کعبے پر، کعبے کی دیواروں پر، بیت اللہ شریف کی دیواروں پر خون چھڑکتے تھے، خون لیپتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی اور فرمایا یہ تم خون کعبے کی دیواروں پہ لگا رہے ہو تو خون سے اللہ کو غرض نہیں ہے، اللہ کو قربانی کی نیت سے غرض ہے. تمہارے خون تو زمین پہ گر جائے گا، اس کو زمین میں رہنے دو. گوشت تم کھا لو گے، کھاتے رہو. اللہ کو تو ایک عمل پسند ہے اور وہ عمل ہے اللہ کی راہ میں خون بہانا، اللہ کی راہ میں خون بہانا، بس قربانی کرنا. اور اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک فلسفہ ہے، اور وہ ایک واقعہ ہے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کا واقعہ ہے. کیونکہ خواب دیکھا تھا پیغمبر نے، ابراہیم علیہ السلام نے، جو قرآن کے اندر واقعہ مذکور ہے، اسی کی بنا پر یہ قربانی جاری ہوئی. اسی کو کہتے ہیں سنت ابراہیمی. اب یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت محمدی بھی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو طریقہ نکالا قربانی کی، اس پر محمد رسول اللہ نے عمل کیا، ہر سال عمل کیا، چھوڑا نہیں، ترک نہیں کی قربانی. تو ہمارے لیے وہ کنٹینویشن ہو گئی، اس کی تسلسل آ گیا. اب قربانی ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی. کوئی مائی کا لال یہ نہیں بول سکتا اب قربانی نہیں کرنا. بھاگو یہاں سے، قربانی نہیں کرنا. تم کون ہو قربانی نہیں کرنے والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا قربانی سے. انہوں نے خود اپنے آپ کو نہیں روکا. انہوں نے قربانی کے بجائے کوئی اور عمل نہیں کیا، کوئی ریپلیسمنٹ نہیں کیا اللہ کے رسول نے. تم کیسے کرو گے ریپلیسمنٹ؟ اگر کوئی اور کام کرنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے. ہاں ایک کام کیا تھا اللہ کے رسول نے. کیا کیا تھا؟ شروع میں غربت تھی، غربت. تو فقراء اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، یہ تو بیچارے فقیر ہیں، غریب ہیں، خود تو کر ہی نہیں سکتے قربانی. تو حضور نے حکم جاری کیا تھا، اس وقت حکم جاری کیا تھا کوئی شخص 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت جمع نہ کرے اپنے گھر کے اندر. فریزر تو تھے ہی نہیں اس زمانے میں. وہ تو گوشت لوگ سکھاتے ہوں گے، کچھ کرتے ہوں گے بیچارے. آج کل تو فریزر ہوتے ہیں نا، ڈیپ فریزر، دبا کے رکھ لو گوشت، کوئی منع نہیں کر رہا. اس وقت حضور نے حکم دیا 3 دن سے زیادہ گوشت کوئی جمع نہ کرے. مطلب کیا تھا؟ لٹاؤ، کھلاؤ، غربا کو کھلاؤ، مستحقین کو کھلاؤ، فقیروں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ، ایرے کو کھلاؤ، غیرے کو کھلاؤ، کھلاؤ، جمع کر کے مت رکھو. جب بعد میں فراخی ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. اجازت یہ دی کہ اب تم خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، جمع بھی کرو، تمہاری مرضی. اب اس پر ہے فتویٰ، کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی، جمع بھی کرو. کوئی ممنوع بات نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، مگر اس طرح کرو. سسٹم یہ بناؤ کہ 3 حصے کرو. ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب میں تقسیم کرو، امیر ہوں یا غریب ہوں. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غریب ہوں تو تقسیم کرو، امیر ہو تو نہ کرو. نہیں، عزیزوں میں، اقارب میں ایک حصہ تقسیم کرو، ایک حصہ غریبوں میں کرو، مستحقین میں کرو. اب ہو گئے نا 3 حصے. یہ طریقہ ہے کہ اس سسٹم پہ چلو. اسی پہ عام مسلمان عمل کرتے اور کرنا بھی چاہیے. چاہے کوئی ایک جانور قربان کرے، چاہے کوئی 10 کرے، چاہے کوئی حصہ لے، اس حصے میں سے 3 حصے کرنا ہوں گے. ایک اپنے گھر کا، ایک رشتہ داروں کا، اور ایک
مانگنے والوں کا. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، فرمایا اور جو بیٹھنے والے ہیں قناعت کرنے والے ان کو بھی دو اور جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دو. یعنی کچھ تو ایسے ہوں گے جو تمہارے پاس آ کے مانگیں گے نہیں گوشت، ذرا محسوس کریں گے یار مانگنے میں اچھا نہیں لگتا ہے، مگر تمہیں پتا ہے نا کہ اس کو گوشت کی ضرورت ہو سکتی ہے، دے دو اسے گوشت. اور جو مانگنے ہی آ گیا بھئی یہاں کچھ گوشت چاہیے، ہاں لے لو گوشت. یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کو ایک سسٹم کے طریقے سے ہم چلا رہے ہیں، مسلمان قوم اس سسٹم سے چلانا ہے. اب جو لوگ جاہل ہوتے ہیں یا غیر مسلم ہوتے ہیں وہ اس پر ایک ٹانٹ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اے دیکھو کیا ہو رہا ہے یار، اتنے جانور خون بہہ رہا ہے یار، اتنی گندگی ہو رہی ہے، اتنا وہ. بھائی سب ہے، مگر یہ بھی خیر ہے. کتنے لوگوں کو گوشت پہنچ رہا ہے، کتنے لوگوں تک ان کا پیٹ بھرا جا رہا ہے. تو یہ بھی تو فلاح ہے نا، یہ بھی ویلفیئر ہے نا اس کے اندر بھی. تو شرط یہ ہے کہ آپ اس حساب سے چلو نا، سسٹم سے چلو. اگر آپ سارے کا سارا گوشت خود ہی کھاؤ گے تو منع تو نہیں ہے، کھا سکتے ہو، گناہ بھی نہیں ہے، مگر کیا ہے کہ ترکیب یہ ہے، ایک حصہ اپنا، ایک حصہ رشتہ داروں کا، ایک حصہ غربا کا. اب دیکھ لیا آیت شریف میں اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، نہ گوشت پہنچتا ہے اللہ کے پاس، نہ خون پہنچتا ہے، یہ تمہارا تقویٰ جا رہا ہے اللہ کے پاس. بس اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ کتنی خوشی سے بندے نے قربانی کیا، خوش دلی سے، بیزاری سے نہیں، خوش دلی سے. اللہ نے گنجائش دی ہے، پیسہ دیا ہے، خوشی خوشی پیسہ نکالو، قربانی کرو، خوشی خوشی، زبردستی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں. یہ تو اللہ کی حکمت ہے، تمہارے لیے اللہ نے یہ قربانی رکھ دی، تو خوشی سے کرو. ہر عبادت کو خوشی سے کرنا ضروری ہے. نماز پڑھو خوشی سے پڑھو، روزہ رکھو خوشی سے کرو، عمرہ کرو خوشی سے کرو، حج کرو خوشی سے کرو، تلاوت قرآن کرو خوشی سے کرو، زکوٰۃ دو خوشی سے دو، خیرات دو خوشی سے دو، قربانی کرو خوشی سے کرو. کوئی ایسی عبادت مجھے بتاؤ جس میں بیزاری والی اجازت ہو کہ بیزاری سے کرو. بیزاری سے اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے نا. نہ اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت ہے کہ بھئی تم اگر نہیں کرو گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں. اللہ تو اللہ ہے، بے نیاز ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک بھی ہے اور اللہ بے نیاز بے پرواہ ہے. ساری کے ساری مخلوق اللہ کو نہ مانے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ کہتے ہیں اب وہ لوگ اللہ کو بھی نہیں مانتے، ارے نہ مانے، دفع کرو ان کو. ان کے نہ ماننے سے اللہ کی ذات پہ کیا حرف آ رہا ہے؟ کوئی کہتا ہے اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، نہ مانے، دفع ہو. اللہ کے رسول کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ فرق پڑے گا تو اس کو پڑے گا جو نہ مان رہا ہے. کہاں پڑے گا؟ ہو سکتا ہے یہاں نہ پڑے، قبر میں پڑے گا اور حشر میں پڑے گا. لک پتا جائے گا وہاں کہ ہم نے اللہ کو نہ مان کے کیا کیا اور رسول کو نہ مان کے کیا کیا. قرآن میں ہے نا یہ باتیں موجود کہ وہاں پر کافر کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو چکا ہوتا، مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، مجھے تو عقل ہی نہیں تھی. پیغمبر بھی آئے دنیا میں، علماء بھی آئے دنیا میں، فقراء بھی آئے دنیا میں، صوفیاء بھی آئے دنیا میں، سب نے مجھ کو بتایا، مگر میں ہی جاہل رہا، میں ہی بس غافل رہا. اب یہاں مجھے پتا چل رہا ہے کہ میری کیا شامت آئی ہوئی ہے میدان حشر میں، میدان قیامت میں. تو یہ جو لگ پتا جائے گا نا، یہ یہاں ضروری نہیں ہے، یہ وہاں ہے. اصل جگہ جو پتہ لگنے کی ہے وہ یا پھر قبر ہوتی ہے یا حشر کا میدان ہوتا ہے، تو وہاں پتہ چلے گا. چنانچہ گفتگو ختم ہو رہی ہے. اللہ نے کیا فرمایا اس آیت شریفہ میں آگے؟ کذالک سخرھا لکم، فرمایا کہ ہم نے اسی طرح ان کو تمہارے بس میں کر دیا. یہ اونٹ جیسے تم نہر کرتے ہو، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، قرآن میں ہے نا، نہر کرو. تو یہ اونٹ جس کو تم نہر کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے اس کو ہم نے تمہارے لیے مطیع کر دیا ہے، مسخر کر دیا ہے، تمہارا فرما بردار بنا دیا ہے.
یہ تمہارے سامنے بیچارہ کچھ کر نہیں سک رہا ہے، نہیں تو ابھی تمہارے کو ایسا کر دے کہ تم کو پتہ لگ جائے، دبا دے تم کو اپنے پیر کے نیچے، کاٹ کھائے تمہارے کو، گائے اگر تمہارے پیچھے لگ جائے تو تم اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، ہے نا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے قابو میں کر دیا، فرمایا کذالک سخرھا لکم، مسخر کر دیا اللہ نے ان جانوروں کو، اس لیے مسخر کیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم ان کی قربانی کرو، جب اللہ چاہتا ہے کہ قربانی کرو تو اللہ ہی نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، ورنہ تم ان کو قابو میں نہ کر سکتے تھے، ہے نا، یہ تو تمہیں ٹکر بھی مارتے تو تم بے ہوش ہو جاؤ، ایسی تیسی ہو جائے تمہاری، مگر مسخر کر دیا اللہ نے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، فرمایا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ تم کو اللہ نے ہدایت دی، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور محبوب خوشخبری سناؤ نیکی کرنے والوں کو کہ یہ جو قربانیاں ہیں نا یہ فالتو عمل نہیں ہے، یہ گپ شپ والی بات نہیں ہے، گوسپ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی ضائع عمل نہیں ہے، بلکہ یہ تو عبادت ہے، اس پر تم کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ بتا کر ختم کرتا ہوں بات۔ حضور نے پوچھا کہ ما ھذا الاضحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کے جانور ہے کیا؟ اے اللہ کے رسول ذرا آپ ہمیں وضاحت تو کر دیجئے۔ اور میں سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ فرمایا ہمارے لیے اس میں کیا ہے تو سنت ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی، مگر یہ تو بتائیے یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا اس میں؟ فرمایا ایک ایک بال میں تمہارے لیے اجر ثواب ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا آگے سے کہ اون میں ہمارے لیے کیا ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے بکرا اس میں ہوتے ہیں بال، ایک ہوتا ہے دمبا اس میں ہوتا ہے اون، تو انہوں نے پوچھا ہے رسول اللہ اون میں کیا ہے؟ فرمایا ہر اون میں نیکی ہے تمہارے لیے، ہر اون میں ثواب ہے تمہارے لیے۔ بات ختم ہو گئی کہ یہ فالتو عمل نہیں ہے، اس کے بالوں میں اجر ہے، اس کے سینگوں میں ہے، اس کی کھالوں میں ہے، اس کے کھروں میں ہے۔ حدیث میں آیا کہ پل صراط پر یہ جانور جس کو تم نے قربان کیا اللہ کی راہ میں، یہ تمہارے لیے آئے گا وسیلہ بن کر، اپنے کھال کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اور اللہ کی راہ میں تمہارے لیے سفارشی بن جائے گا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔